کرنے والے اراکین اور حضرت سے محبت کرنے والے دوست احباب اور دیگر قرائے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ جس طرح مجھے بتایا گیا کہ میرا وقت جو ہے وہ آدھا گھنٹہ ہوگا، تو انشاءاللہ اسی کے اندر کوشش کریں گے 2-4 باتیں ہو جائیں۔ ساتھ میں یہ بھی معلوم ہوگا آپ کو کہ حضرت نے جو پروگرام کا عنوان رکھا ہے وہ نہایت ہی حسین بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے اور دل نشیں بھی ہے، دل فریب بھی ہے، دل پذیر بھی ہے، اور اس وقت کی اہم ضرورت بھی ہے، اور وہ ہے فاروق و حسین۔ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ وہ ہے فاروق و حسین۔ ہمارا گزارا صرف حسین حسین کر کے بھی نہیں، اور ہمارا گزارا صرف فاروق فاروق کر کے بھی نہیں۔ ہم صدیق والے بھی ہیں، ہم فاروق والے بھی ہیں، ہم عثمان والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں، ہم حسن والے بھی ہیں۔ آپ نے دھیمی سبحان اللہ کی، ہم حسن والے بھی ہیں اور ہم حسین والے بھی ہیں اور ہم معاویہ والے بھی ہیں۔ زور سے بولیں، ہم معاویہ والے بھی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم یزید والے نہیں ہیں۔ نہ یزیدیت کو چاہتے ہیں، نہ اس سے محبت کرتے ہیں، نہ اس کو دل سے اچھا سمجھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی جو آیہ شریفہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں بنیادی طور پر ایک اصول اور قانون اللہ نے دیا ہے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس زمین پر قانون کی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ قرآن ہے۔ سب سے بڑی کتاب، عظیم کتاب، یہ قرآن ہے۔ تو قرآن جب بھی بات کرے گا، قانون کی بات کرے گا، طریقے کی بات کرے گا، اور نوع انسانیت کے مزاج کے مطابق بات کرے گا، تو قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، اس کو جو مارا جاتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ۔ تو قرآن نے ایک قانون دیا کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ دوسرے مقام میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مردہ گمان بھی نہ کرو، کہنا تو دور کی بات کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ مردہ گمان بھی نہ کرو، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں سے رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اور شہید خوش بھی ہیں جو اللہ نے ان پر اپنے فضل سے نوازش کی ہے۔ یہ شہداء کے متعلق بتایا گیا۔ اصل میں یہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے یہ شہداء بدر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ تو 14 کے لگ بھگ انصار اور مہاجرین جب شہید ہو گئے تو صحابہ نے کہنا شروع کر دیا کہ فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا۔ اللہ نے جبریل امین کو قرآن دے کے بھیجا کہ صدیق سے میرا محبوب کہہ دے کہ کسی میری راہ میں مرنے والے کو مردہ نہ کہے۔ یہ صدیق کو روکا جا رہا ہے۔ عمر سے کہا جائے کہ وہ کسی کو مردہ نہ کہے۔
یعنی صحابہ کرام کو اس سے منع کیا گیا کہ وہ شہداء کو مردہ کہیں، یہ صحابہ کرام کو منع کیا گیا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، یقیناً آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے اللہ والوں کی، اور وہاں بات ہو رہی ہے بدبختوں کی، کافروں کی۔ اللہ والا زمین کے اوپر ہو تب زندہ ہے، اس کے نیچے ہو تب زندہ ہے، اور کافر زمین کے اوپر ہو تب مردہ ہے اور زمین کے نیچے ہو تب مردہ ہے۔ لیکن کمال میرے نبی کا ہے کہ میرا نبی، اللہ نے فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مطلب یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ جو کافر ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے، کیونکہ یہ زندہ تو ہیں لیکن یہ اللہ کو نہیں مانتے۔ زندہ تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، زندہ تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حبیب کو مانتا ہے، اور زندہ تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب کو مانتا ہے۔ معبود نہ تو یہ کلمے کو مانتے ہیں، نہ یہ آپ کو مانتے ہیں، نہ یہ کتاب کو مانتے ہیں، نہ میرے محبوب بندوں کو مانتے ہیں، زندگی کی کا کیا فائدہ، یہ تو مردہ ہے۔ لیکن ایک موقع پر میرے آقا نے ان مردوں کو بھی سنا دیا کہ جب جنگ بدر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کافروں کے اجساد خسیسہ کو ایک گڑھے میں ڈالا جائے، اور اس کے بعد جا کر آپ علیہ السلام نے بات فرمائی، گفتگو کی، تم نے اپنے معبودوں کے وعدے کو کیسا پایا؟ میں نے تو اپنے خالق کے وعدے کو سچا پایا۔ حضرت عمر آگے بڑھے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ گڑھے میں جا چکے اور ان کی جانیں نکل چکی، یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عمر میری بات اتنا آپ نہیں سن رہے جتنا یہ اس گڑھے میں پڑے یہ کافر سن رہے ہیں۔ تو اللہ جب چاہے جس وقت چاہے، کافر زندہ ہیں تو ان تک بات نہیں پہنچ رہی، اس کا مطلب یہ وہ حضور کی صدا پر لبیک نہیں کہہ رہے، اور جب مر گئے تو حضور علیہ السلام انہیں سنا رہے ہیں۔ تو قانون کے مطابق مسئلہ یہ ثابت ہوا، حسین زمین پر ہے تو زندہ ہے، فاروق زمین پر ہے تو زندہ ہے، صدیق زمین پر ہے تو زندہ ہے، عثمان زمین پر ہے تو زندہ ہے، علی زمین پر ہیں تو زندہ ہیں، اور زمین کے نیچے چلے گئے تب بھی حسین زندہ ہے، تب بھی فاروق زندہ ہے، میرا علی زندہ ہے اور صدیق اکبر زندہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اور جس کی قربانی اللہ کے لیے، جس کی نماز اللہ کے لیے، جس کی حیات اللہ کے لیے، جس کی وفات اللہ کے لیے، جو نمازیں بھی اللہ کے لیے پڑھے، قربانیاں بھی اللہ کے لیے کرے، اور اس کا جانا بھی دنیا سے اللہ کے لیے، زندہ رہنا بھی اس کا اللہ کے لیے، وہ تو اللہ والا ہے، وہ تو اللہ کے قرب میں ہے۔ زمین پر رہے تو تب اللہ کے قرب میں ہے، زمین کے نیچے ہے تو تب وہ اللہ کے قرب میں ہے۔ تو قرآن تو ہے ہی زندہ دل لوگوں کے لیے ہے، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ قرآن تو ہے ہی زندہ دل لوگوں کے لیے۔ اور پھر کمال دیکھیے میرے آقا کا کہ میرے آقا علیہ السلام نے کم و پیش 1,24,000 صحابہ بشمول اہل بیت کے، ان میں سے ایک ایک کو چن چن کے فرمایا کہ فاروق تم نے شہید ہو جانا ہے، علی تم نے شہید ہو جانا ہے، عثمان تم نے شہید ہو جانا ہے، اور حسین تو نے اپنا سر اللہ کے نام پہ قربان کر دینا ہے، اور ثابت بن قیس تم نے شہید ہو جانا ہے۔ حسن کو نہیں فرمایا کہ تم نے شہید ہو جانا ہے، صدیق کو نہیں فرمایا کہ تم نے شہید ہو جانا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عمر سے کہنا کہ تو شہید ہے، علی سے کہنا کہ آپ شہید ہو، عثمان سے کہنا کہ آپ شہید ہو،
حسین سے کہنا کہ آپ شہید ہو، ابو ہریرہ کو کہنا کہ آپ شہید نہیں ہو، اور ساری زندگی یہ نہیں کہا ابو ہریرہ کو کہ آپ شہید ہو۔ خالد بن ولید نے ساری زندگی تلوار چلائی، خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ خالد کو نہیں کہا کہ آپ شہید ہو کر دنیا سے جاؤ گے۔ پتہ چلا کہ میرے نبی کے صحابہ جہاں میرے نبی کی مجلس سے تزکیہ نفس لیتے تھے، تعلیم کتاب و حکمت لیتے تھے، وہاں صحابہ کرام ان کی موت کیسے واقع ہوگی یہ سبق بھی دربار نبی سے پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر صحابہ نے دیکھا کہ جس کو میرے آقا نے شہید فرمایا تو وہ شہید ہوا، اور جس کو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تو شہید ہو کر نہیں جائے گا تو اس کی موت اسی طرح واقع ہوئی۔ تو قانون کے مطابق میرا نبی ظاہری طور پر زندہ، اور میرا نبی دنیا سے جانے کے بعد زندہ، میرا نبی یہ بھی جانتا ہے کہ زندہ کیسے منتقل ہوگا، شہادت سے منتقل ہوگا یا بیماری سے منتقل ہوگا۔ پتہ چلا کہ اللہ نے ما کانا و ما یکون کے جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے آپ علیہ السلام کو بتا دیے ہیں۔ پھر عمر بن خطاب بھی شہید ہو کر گئے، اور حضرت حسین بھی شہید ہو کر گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ حق کی ابتدا اور حق کی شہرت اور حق کا بڑھنا شروع ہوا عمر بن خطاب کے اسلام لانے کے ساتھ، اور پھر جب حضرت عمر کے متعلق کہا گیا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ عمر اسلام لائے تو اللہ نے ان کے اسلام کے ذریعے اسلام کو عزت دی، اور عمر کی حکومت آئی تو اسلام ایسے بڑھ رہا تھا جیسے فوج اپنے دشمن کے تعاقب میں بڑھتی چلی جاتی ہے، ایسے بڑھتا تھا۔ اور فوج دشمن کے تعاقب میں کیسے بڑھتی ہے، وہ کوئی پوچھے میجر شہید عزیز بٹی سے پوچھے، کوئی پاکستان کے کتنے جنرل اس فوج میں رہے، لیکن اس طرح یاد نہیں کہ جس طرح میجر صاحب ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہر بندے کی موت ہوتی ہے، ایمان کی موت مسلمان کی اس کا اپنا ایک لطف ہے، لیکن شہید کی موت جہاں اس کو اللہ کا دیدار نصیب کرواتی ہے اور جنت میں لے کر چلی جاتی ہے، اسی طرح اس کی داستان کو قیامت تک اس زمین پر لوگوں کی زبانوں پر بھی باقی رکھتی ہے۔ یہ ایک واحد شہید ہے۔ تو حضرت عمر جب اسلام لائے تو فرمایا کہ اسلام حضرت عمر کی حکومت میں فوج کی طرح آگے بڑھ رہا تھا، اور جب عمر شہید ہو گئے تو اسلام نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، اسلام سمٹنے لگا، پیچھے آنے لگا۔ چلتے 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 جب یزید کی حکومت آئی تو اسلام ممکن تھا کہ بہت پیچھے ہٹ جاتا، تو اللہ کی تقدیر یہ تھی کہ عمر کو شہید کر کے اس ایک مجوسی نے اسلام کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اسلام یزید کے ہاتھوں پیچھے ہو رہا ہے۔ حسین اب اٹھو، یہ تیرے نانا کا دین ہے، اسے پیچھے نہیں آنا چاہیے بلکہ اسے آگے بڑھنا چاہیے۔ حسین تیرے نانا کے دین کو پیچھے نہیں آنا چاہیے، اسے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو پتہ چلا جو حضرت نے عنوان رکھا ہے یہ بڑا دلچسپ ہے، وہ حضرت عمر کو مار کر یہ سمجھے شہید کر کے کہ اسلام پیچھے ہٹ رہا ہے، اسلام تنزلی کی طرف جا رہا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ عین اس وقت کہ جب یزید کے عزائم میں مستقبل میں یہ بات بھی ہوگی کہ مجھے بیت اللہ کو شہید کرنا پڑے تو کر دوں گا، مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھنے پڑیں تو باندھ لوں گا، مدینہ کے لوگوں پر تلواریں اٹھانی پڑیں تو اٹھا لوں گا اور اپنی حکومت کو طول دے دوں گا۔ لیکن میرے رب کا فیصلہ کچھ اور تھا کہ حسین کی حیات کے اندر تو پالیسیاں بنائے اور تیری پالیسی کامیاب ہو جائے، حسین تیری پالیسی کو کامیاب نہیں ہونے دے گا اور اسلام پھر آگے جائے گا۔ اور پھر کیسے ہوا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ پتہ چلا
یزیدیت کو بتا دیا کہ تم اسلام کو پیچھے کرنا چاہو گے تو دیکھ لینا پھر اسلام کے لیے کوئی سر دینے والا، قربانی دینے والا 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی کٹا کر اسلام کو ثریا ستارے کے پاس پہنچا دے گا۔ اور پھر میں پڑھ رہا تھا تو میری نظر سے 2 حدیثیں گزری۔ ایک میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عام مفہوم تو اس کا یہی ہے کہ حسین میری اولاد سے ہے اور میرا اسلام اور میرا فیضان حسین سے ہے، کیونکہ اسلام پیچھے آ رہا تھا نا، میرے آقا کا فیضان ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو وہیں سبل الہدی والرشاد میں مجھے یہ حدیث بھی نظر آ گئی کہ میرے آقا نے فرمایا عمر مجھ سے ہے اور میں عمر سے ہوں۔ کیا فرمایا؟ عمر مجھ سے ہے اور میں عمر سے ہوں۔ تو میرے آقا بتانا چاہتے ہیں خالی حسین والے نہ بن جانا، خالی عمر والے بھی نہ بن جانا، تمہارا نبی حسین والا بھی ہے اور تمہارا نبی عمر کا بھی ہے، اور عمر نبی کے بھی ہیں اور حسین بھی نبی کے ہیں۔ پھر میں نے تھوڑا سا توجہ کیا کہ حضرت عمر اسلام کیسے لائے، تو میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ عمر بن ہشام میں سے اور عمر بن خطاب ان دونوں میں سے جو تجھے اچھا لگتا ہے، جو تجھے پسند ہے، جو تیرا محبوب بندہ ہے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو صحابہ کہتے ہیں ادھر نبی کے ہاتھ اٹھے اور ادھر حضرت عمر تلوار حائل کیے۔ جب آئے دار ارقم کے پاس تو میرے نبی نے دامن پکڑ کے ہلایا اور فرمایا کہ عمر اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ نہیں، اب تو باز آ گیا ہوں، کلمہ پڑھا دیجئے۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے اور نعرہ بلند ہوا۔ مکہ کی وادیوں کے اندر اور سین حرم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی یاد تازہ ہو گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کی یاد تازہ ہو گئی۔ اور ادھر جب پہلی مرتبہ تکبیر کا نعرہ مکہ میں گونجا، ادھر اللہ نے جبریل امین کو قرآن دے کے محبوب کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ الفاظ بھی کیسے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں بتانے والے، کیا؟ اے غیب کی خبریں بتانے والے، آپ کو اللہ بھی کافی ہے، اور جو ایمان لائے آپ کی اتباع کی، آپ کو وہ بھی کافی ہیں۔ تو اللہ نے تو زمین پر آ کر لڑنا کوئی نہیں ہے، اللہ تو اس سے پاک ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے دفاع کے لیے جو اپنا نام پہلے ذکر کیا، صحابہ کا بعد میں، پہلے اللہ ہے پھر صحابہ ہیں، اللہ بھی کافی ہے اور جو مومنین آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی کافی ہیں۔ تو پتہ چلا محبوب آپ میرے دین کی بات کریں، آپ کا مددگار اللہ ہے، آپ کا حمایتی ابو بکر صدیق ہے، آپ کا حمایتی عمر بن خطاب ہے، آپ کے حمایتی عثمان ابن عفان ہیں، اور آپ کے حمایتی علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور پھر آپ کی اولاد کا کیا کہنا، وہ خالی آپ کے حمایتی ہی نہیں ہیں بلکہ آپ کے دین کے لیے اپنے سر کو بھی اپنے دھڑ مبارک سے جدا کرا دیں گے۔ تو یہ اللہ کی فوج ہے، اہل بیت اور صحابہ کرام، یہ اللہ کی فوج ہے۔ آپ کہہ گئے کیسی بات کر دی؟ پڑھیں آپ 88واں پارہ، اولئک حزب اللہ، یہ صحابہ اللہ کی فوج ہے، یہ اہل بیت اللہ کی فوج ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنی فوج پر، پاکستانی فوج پر، یہ پاکستان کی فوج ہے، یہ فلاں ملک کی فوج ہے، یہ فلاں ملک کی فوج ہے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو مدینہ میں اصحاب اور اہل بیت ہیں، جن کو تم نبی کے گھر والے اور نبی کے اصحاب سے تعبیر کرتے ہو، سن لو، حسین بھی اللہ کا فوجی ہے، صدیق بھی اللہ کا فوجی ہے، فاروق بھی اللہ کا فوجی ہے، خالد بن ولید بھی اللہ کا فوجی ہے، عمار بن یاسر بھی اللہ کے فوجی ہیں، اور ابو ہریرہ بھی اللہ کے فوجی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے۔ تو فاروق بھی اللہ کی فوج، صدیق بھی اللہ کی فوج، حسین بھی اللہ کی فوج۔ تو اللہ کی فوج کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت حسین شہید تو ہو گئے،
چلے میں یہ بات پھر مکمل کر لوں. یہاں حضور نے یہ فرمایا جو تجھے پسند ہے، محبوب ہے. تو حضرت عمر بن خطاب کا اسلام لانا یہ اس بات کی دلیل ہے، جس دن عمر نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عمر بن خطاب ولایت کی اعلیٰ چوٹی پر فائز تھے. لوگوں کو ولایتیں ملتی ہیں 40 سال کے بعد، کچھ کو بھابی مل جاتی ہیں، کچھ کو ریاضت سے، لیکن نبی کی دعا کا اتنا اثر ہوتا ہے، ادھر سے بندہ اسلام لے کے آتا ہے، ادھر ولایت کی کامل درجے پہ چلا جاتا ہے. اور پھر نظر ایسی کہ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے تو جہاں علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہو وہاں نہامد میں حضرت ساریہ کے لشکر کو بھی دیکھ رہا ہو. اور دوران خطبہ ایسی آواز کہ ساریہ تم پہاڑ کی طرف جاؤ، وہ ادھر جاتے ہیں تو فتح نصیب ہو جاتی ہے. ادھر جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف اور علی المرتضیٰ آتے ہیں، کہتے ہیں یا امیر المومنین خیریت تو ہے؟ آج آپ نے مسجد نبوی میں خطبے کے دوران اس امیر کو آواز لگائی جو عرب میں نہیں ہے، عجم میں جہاد میں مصروف ہے، خیریت تو ہے؟ فرمایا عمر تمہیں بھی دیکھ رہا تھا اور آپ نے بھیجے ہوئے لشکر کو بھی دیکھ رہا تھا. پتہ چلا جو اللہ کے قرب میں ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہے، اس کے کان ہو جاتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہے، اس کا دل ہو جاتا ہے. امام راضی کہتے ہیں پھر وہ دور تک تصرف کرتا ہے، اپنی آواز کو دور تک پہنچاتا ہے، وہ دور سے سن لیتا ہے. اگر دور کوئی اس کا بندہ مصیبت میں ہو تو اس مصیبت کا ازالہ بھی کر دیتا. پھر میں نے آگے پیچھے دیکھا تو یہاں ہی مجھے یہ روایت مل گئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے حسین کو اٹھایا اور اپنی گود میں فرمانے لگے اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی حسین سے محبت کر. وہاں عمر کے لیے بھی اللہ کی محبت، عمر اسلام لائے تو پتہ چلا اللہ محب اور عمر محبوب. اور ادھر فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسین سے محبت کر. تو پتہ چلا کہ حسین اور عمر، فاروق اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے عنوان کے اعتبار سے حسین بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں اور فاروق بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے مولا اس کو اپنا محبوب بنا لے. کتنا آسان سودا ہے کہ حسین سے محبت کرو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تو ہر بندہ مجاہدہ کراتا ہے نا، ریاضت کراتا ہے. حضرت صاحب بھی آپ کو ذکر و اذکار کراتے ہوں گے، بڑے بڑے اولیاء کرام، امام مجدد الفسانی علیہ رحمت کے بھی اسباق ہوں گے، خواجہ سیف الرحمن علیہ رحمت کے بھی اسباق ہوں گے، نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین چشتی، ہر ایک کے اپنے اپنے اسباق ہیں. پتہ چلا کہ یہ سبقوں کی سیڑھی پر لاتے 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 پھر جا کے بندے کو کہیں خلافت دیتے ہیں، مقام محبوبیت پر لے کے آتے ہیں، لیکن اہل بیت اسباق نہیں پڑھاتے. کہتے ہیں دل لگا کے رکھو خود ہی تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، یا محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حسین سے دل لگا لو اللہ کے ولی بن جاؤ گے، حسین سے محبت کرو اللہ کے قرب میں چلے جاؤ گے. تو ادھر فرمایا کہ اے اللہ، صحابہ سے فرمایا میں عمر سے ہوں، عمر مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اے اللہ ان دونوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے اسلام کو عزت عطا فرما. میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت رکھ، اور جو حسین سے محبت رکھے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے. پتہ چلا کہ میرے نبی کے جب ہاتھ اٹھتے تھے یہ نہ دیکھتے تھے کہ یہ میری اولاد سے ہے یا میرے اصحاب سے ہے، بس میرا نبی دیکھتا تھا جو کلمہ پڑھتا ہے میرے نبی کی دعائیں انہی لوگوں کے لیے ہوا کرتی تھیں. تو جب نبی نے جدا نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں جدا کرنے والے؟ بلکہ ہم اصحاب والے بھی ہیں اور ہم اہل بیت والے بھی ہیں. تو یہ ہے مناسبت کہ جو میں نے آپ کو بتائی. اب اس کے بعد اگلی بات آپ کو میں یہ بتاؤں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں کہ جن کو آقا کریم علیہ السلام کی گود مبارک میں سب سے زیادہ ٹائم ملا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کیونکہ ان کی عمر
تقریباً آپ علیہ السلام کے وصال مبارک کے وقت 5 سال کے لگ بھگ، اور آپ جانتے ہیں کہ بندہ اتنی ہی عمر کے دوران جو بچہ ہوتا ہے اس کو گود میں بھی اٹھاتا ہے، جی پیار بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔